بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں بک ریڈنگ کے حوالے سے، کتب بینی کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ترقی پذیر ممالک کی نسبت زیادہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہاں لوگ آپ کو بس اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹس پہ، کہیں بھی جو ہے باہر پارکس میں وہاں کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، وہ کتابیں پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، آج بدلتے ہوئے دور میں اور جدید دور میں وہ جو صفحہ پلٹنے کی آواز ہے وہ شاید کم ہو گئی ہے، مگر کتاب پڑھنے کا شوق کم نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کے پاس ڈیجیٹل بکس ہیں، وہ اپنے موبائل پہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کتابیں سن رہے ہوتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، آڈیو فارم میں بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ترقی، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اسی طرح آئی، مگر ہم نے انہی موبائل اور انہی گیجٹس کے اوپر ہم نے فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کون کون سی اپلیکیشنز جو ہیں، سب ساری ہی ہیں ہم لوگوں کے پاس، ہم ان پہ وقت دینا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ خیر، جو کتب بینی ہے یہ ایک ایک پوری قوم کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں پہ کتنے فیصد لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں کتابیں پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے ایک سروے کے مطابق وہ صرف 19% ہے، ٹھیک ہے۔ 73% لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں، اور 8% لوگوں نے کہا کہ جاؤ پائی کام کرو، اسی نہیں دسنا، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر، ہمارے ہاں کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت بچوں کے رسالے وہ بڑے عام ہوا کرتے تھے، اور کلاس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے تھے جو وہ رسالے بڑی باقاعدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بچوں کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، ہر گھر میں اخبار آیا کرتا تھا، اور اس اخبار میں بچوں کا ہفتے میں ایک دن صفحہ آیا کرتا تھا جس کو بڑے شوق سے سارے بچے پڑھا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ آج پڑھنے والا جو ایک معاملہ ہے یہ کافی حد تک سست ہو گیا ہے۔ آخر اس سے پوری قوم پہ کیا اثر پڑتا ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتابوں کی دلچسپی ہونے سے؟ آج ہم اس بارے میں اپنے مہمان سے ان کی رائے شامل کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اختر ارائیں صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل بہتر ہیں، تو طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم خیر خیریت سے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اختر بھائی، میں نے اتنا ابتدائیے میں وہ ذکر کیا کہ پہلے کمپیریٹیولی چیزیں بہتر ہوا کرتی تھیں، بچوں کو پڑھنے میں، کتابیں پڑھنے میں دلچسپی ہوا کرتی تھی، اور بچوں کے لیے اخبار میں بھی ایک صفحہ ہوتا تھا جس کا انتظار کرتے تھے، رسالے ہوا کرتے تھے بچوں کے، اور محلوں میں لائبریریاں ہوا کرتی تھیں۔ آج آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج کس طرح سے دیکھتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ماضی پہ نظر ڈالیں تو لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ تو صدیوں سے سٹارٹ ہوا، اور پتھر کے دور میں پتھروں پہ لکیریں لگا کر یا کچھ سمبلز لگا کر کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا آنے والی نسلوں کو کہ یہ میسیج ہے، یہ بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ تحریر کا سلسلہ شروع ہوا، ہماری دین کی کچھ کتابیں جو ہیں نازل ہوئیں ہمارے پیغمبر پہ۔ سب سے بڑی پاک کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی، مگر اس سے پہلے وہ جب نازل ہوئی۔ تو اگر مختصراً آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ مختلف چیزوں پہ لکھنا، پیغامات رسانی کا ایک طریقہ، پھر وہ تحریر کر کے آنے والی نسل کو اپنے تجربات شیئر کرنا، یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ چمڑے پہ لکھنا، پتہ نہیں کس کس چیز پہ لکھنا، لکھتے لکھتے پھر ایک وقت آیا کاغذ کا ایجاد ہوا اور کاغذ پہ تحریر شروع ہوئی۔ تو اپنے ایکسپیرینس یا رائٹرز جو ہوتے تھے وہ لکھتے تھے تاکہ آنے والے جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں، بچے ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں یا جو بھی ایجوکیشن پرپز میں، ایک طرح سے علم کو آگے بڑھایا جائے، نالج کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا دنیا کے اندر، اور دنیا بھر کے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ بچے جو ہیں، کیونکہ دیکھیں کتابیں جب وجود میں آئیں
تو ظاہر ہے کہ ایک نصابی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، علمی کتابیں ہیں، دین سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں جو ہماری تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اتنا زیادہ جیسے آج کے دور میں پھر میں یکدم یہاں آ جاتا ہوں کہ جس طرح سے انٹرنیٹ کی طرف لوگ چلے گئے ہیں، یعنی وہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں انٹرنیٹ کی ایکسس نہیں ہے، اور اگر چھوٹا گاؤں ہے تو وہاں کم از کم ان کے موبائل فون کے ذریعے ان کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے. جس کا انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے تو اس کو بھی سوشل میڈیا کی کمپنیز جو ہے ایکسس دے دیتی ہیں کہ آپ کس نہ کس طریقے سے ایکسس کر لیں. اور آنے والے دنوں میں تو وہ سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ پوری دنیا کو ملنے والا یہ پلان جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اب وہ دور تھا کہ جب ہر گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی تھی. ایک 8 فٹ کی چھوٹا سا ایک شیلف ہے، اس میں بھی 40 کتابیں رکھی جا سکتی. ایک ریسرچ ہوئی تھی، اس ریسرچ میں یہ پتہ چلا تھا کہ جہاں پر 80 کتابیں جس گھر میں تھیں، اس گھر کے بچے بڑے جو ہے ان کے مطالعے کا ان کے پاس جو ہے، اور اس کی ذہانت زیادہ تیز تھی، ان کے پاس نالج زیادہ تھی، علم زیادہ تھا. تو یعنی گھر میں لائبریری رکھنے کا ایک طریقہ تھا. پھر اگر ہم یکدم برِ صغیر کے بعد ہم پاکستان پہ آ جاتے ہیں تو ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، کیونکہ میں 60s کو ٹچ کرنے والا ہوں. تو ایک زمانہ تھا کہ وی سی آر کی جو دکانیں ہیں وہ سجنے لگ گئیں، اور اس سے پہلے لائبریری محلوں میں ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم لوگ رینٹ پہ لیتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے اسٹوری کی، اور بہت مزہ آتا تھا. اور یعنی کہ ہر محلے میں ان گنت جس کو لائبریری کہیں گے، گھروں میں تو ہوتی تھی مگر کچھ صاحب حیثیت لوگ تو بچوں کو پرچیز کر کے دے دیتے تھے. اور اختر بھائی جو پاکٹ منی ملا کرتی تھی اس میں سے بھی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں آیا کرتی تھی بچوں کے لیے، وہ بھی لیا کرتے تھے. وہ اسٹوریز کے ذریعے بچوں کو نالج، خود ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی تھی. اور اسٹوری ٹیلنگ بھی ایک جو ہے نا آرٹ ہے جس کے ذریعے جو ہے بچوں کے اندر جو ہے اس کے تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. تو وہ اسٹوریز کی بکس ہم لیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی تھی. اب وہ کرتے کرتے وہ ختم ہو گئی، اس کو وی سی آر کی کیسٹس کی جو دکانوں نے ریپلیس کر دیا، یوں سمجھ لیجیے گا. چلتا آیا تو آنے والے دور جدید کے اندر یہ جو موبائل فون انٹرنیٹ ہے اس نے ریپلیس کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جہاں پر لائبریریز ہوتی ہے، جن گھروں میں پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے، وہاں پر وہ بچوں کی ذہانت بہت تیز ہوتی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے، جو گیلپ سروے تھا پاکستان کا، اس میں انہوں نے 69% یہ بات کی ہے کہ جو 69% اضافہ جو ہوتا ہے وہ مطالعے سے ہوتا ہے. ذہانت کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے مطالعے کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو 39% جو ہے وہ، یعنی کہ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں، اب میں بلکہ آپ نے کیونکہ وقت کم ہے، اسٹریٹ لائبریری کی بات ہے. سندھ گورنمنٹ کا جو کووڈ سے کوئی 3 مہینے پہلے 25 دسمبر 2019 میں گورنمنٹ آف سندھ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا انڈر دا کمشنر کراچی. میٹروپول ہوٹل کے پاس جو ہے وہاں پر کچھ چیزیں لگائی گئیں جس میں ایک لائبریری کا فٹ پاتھ پہ لگایا گیا. اور اتنا یونیک آئیڈیا تھا مگر وہ ناکام اس لیے ہوا کووڈ کی وجہ سے. شاید اچھے نتائج ہوتے. اور وہ فری بکس تھیں. وہاں طریقہ یہ تھا کہ یہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ گزرتے ہیں بائک پر، گاڑیوں پہ. بریک لگائیں، کوئی بک پسند آتی ہے وہ اٹھا لیں، اس کی جگہ دوسری بک ریپلیس کر دیں. آپ رینٹ نہیں دینا، آپ کو لے کے جانی تھی، آپ دوسرے دن آئیں، پڑھیں، 3 دن 4 دن بعد آئیں، وہ بک رکھ کے چلے جائیں، ایک اور لے کے چلے جائیں. اور مزے کی بات ہے کہ جاپان کی طرح وہاں پر ٹوٹلی سیلف سروس تھی، کوئی مانیٹرنگ نہیں تھی. اور یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ ہم اتنے باکردار ہو جائیں اور ذمہ دار ہو جائیں کہ ہم خود اپنا دیکھیں کہ جی ہم نے ایک بک رکھی ہے، دوسری لے لی ہے. ہمیں تو یہ خدشہ تھا ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے شیلف ہی خالی ہو جائیں. مگر گزرتے ہوئے دیکھتا تھا وہاں پہ مجھے کوئی بیٹھے ہوئے کبھی وہاں پہ پڑھتے ہوئے لوگ نظر نہیں. بیٹھنے کے لیے نہیں تھی، وہ کیری کرنے کے لیے ایک لائبریری تھی. جی ہاں. اور اس طرح کے آئیڈیاز تھے. دیکھیے کراچی شہر کی اگر بات کریں، یہاں پر 41 جو لائبریریز موجود ہیں اور وہ گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر کی کچھ ہیں، جس میں سے فعال جو ہے اس وقت کوشش کی تھی ڈی سی نے، اپنا کمشنر صاحب نے، افتخار صاحب نے، جس نے وہ اس میں 10 ایکٹیو کر سکے تھے. اس کے باوجود بھی وہاں لوگ نہیں جاتے.
अच्छा, बात यह है कि इंटरनेट ने रिप्लेस कर दिया, मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया, इसमें ऐसी चीज़ें आ गई कि लोग जो है दिल ही नहीं करता कि उसको बुक भाई रात को सोने से पहले अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप कभी किसी वक्त में किताबें पढ़ा करते थे। आज हम वो फेसबुक की जो रिलेटेड वीडियोस हैं या इंस्टाग्राम की रील्स हैं या दूसरे इन चीज़ों में हम कई घंटे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ज़ाया कर देते हैं। बड़ा एक ज़रूरी काम था कि बच्चे जो है ना हमारे वो किताबों में दिलचस्पी रखते, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इसकी वजूहात पर भी हम बात कर रहे थे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं ज़रा, फिर हम वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, और मेरा ख्याल है लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर आपको नज़र आ रहा है और आप इस हवाले से जो भी बात अपने कोई शेयर करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद भी हैं, फिर से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फहीम भाई? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, कैसे हैं? हेलो हेलो फहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। भैया आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आ रही है लेकिन आपको मेरी नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है। कोई टेक्निकल शायद इशू है या जो भी है, इसे रिजॉल्व करें। हमें अपने दोस्तों से बात करनी है जो कॉल कर रहे हैं, जो अपनी टीम से दरख्वास्त कर रहा हूँ। अच्छा अख्तर भाई, किताबों में जो दिलचस्पी कम होती जा रही है, इसके पीछे जो मेजर रीजंस हैं वो क्या आप समझते हैं? देखिए, बेसिकली एक पूरा थिंक टैंक होता है, एक प्लानिंग होती है हमारे तालीमी इदारे या जो गवर्नमेंट है, जो क्योंकि एजुकेशन तो बेसिक है ना, यानी तालीमी निज़ाम जो है या तालीम का रुझान जो है या तालीम का शौक़ पैदा करना जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। जब एनवायरनमेंट में ही VCR से स्टार्ट करके और डिश के बाद फिर इंटरनेट और मोबाइल चीज़ें आ जाएगी तो रुझान तो चेंज होगा ना। और अख्तर भाई यही सारा कुछ वो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी तो आया है, वहाँ पे भी तो ये सारी एग्जैक्टली हुई है। मैं यही अगली चीज़ कहने वाला था कि अगर हम उस अपने जो लाइब्रेरी के अंदर जाना या पढ़ना और उसको सिलसिला जारी रखने को हम डिजिटली करना शुरू कर देते, हम फैसिलिटेट कर दे। दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करते, दुनिया भर में कार्बन स्क्रीन की कुछ डिवाइसेस आती हैं जो उनको यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल कागज़ की तरह होती हैं और वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट करती हैं कि अगर डे लाइट में पढ़ रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली हो जाएगी, मगर वो कागज़ अखबार का जो कलर होता है पेपर का बिल्कुल ऐसा होता है जिसको कार्बन स्क्रीन कहते हैं, वहाँ वो यूज़ की जाती हैं। बच्चों को स्कूलों में रीडिंग की हैबिट होती है। हमारा देखिए ना कैमिल सिस्टम में क्या है, कैमिल सिस्टम में यही तो है कि आप 1 क्लास के बच्चे को भी आप बुक रीडिंग करवाते हैं, एज अ को रीडर इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ लिटरेचर पढ़ाते हैं और फिर उस पर बुक्स रिव्यूज़ लिखवाते हैं। ये एक प्रोसेस है जो चलता है। चलते चलते ये बच्चे को कई बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कई नॉवेल्स पढ़ने पड़ते हैं, उसमें बुक्स रिव्यूज़ लिखने पड़ते हैं, मगर हमारे मैट्रिक सिस्टम के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। और फिर घरों के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। फिर वो डिवाइसेस विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी मंगवाने, या वही मैंने कहा था पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ हों जो हमें फैसिलिटेट करें आने वाली नस्लों को, ताकि इनके पास डिजिटली वो बुक्स अवेलेबल हों, वो ई बुक्स अवेलेबल हों या ऐसे प्लेटफॉर्म हों, ऑडियो बुक्स हों, टॉकी बुक्स हों, ठीक है, ताकि वो हमारा अगर जिद्दत आ रही है, दुनिया में बच्चे हैं, मैंने जिक्र पहले भी एक दफ़ा किया था कि हमारी भांजी है अमेरिका के अंदर, वो मेरा ख्याल है 3 या 4 स्टैंडर्ड में, वो यहाँ आती थी तो कार्बन उसके पास एक डिवाइस थी मोबाइल टाइप की, डेली बैठ के बुक्स पढ़ती थी और इतनी फास्ट रीडिंग थी। और एक रिसर्च है कि 7 साल तक अगर बच्चा बुक्स रीडिंग करता है, चाहे वो कोई भी बुक हो, अगर फास्ट रीडिंग करता है तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़हीन होगा। अख्तर रानी भाई, मुझे ये बताएं कि हम क्या अपने बच्चों को किताबें पढ़ने की तरफ मतलब लाने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं? मतलब वो सारे पेरेंट्स जो खुद अपने बचपन में किताबें पढ़ने का शौक़ रखा करते थे, दिलचस्पी रखते थे, वो अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि किताब पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों के लिए और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं सामने। इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो दिलचस्पी में कमी है ना, ये और ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो ग्लोबली इन्वायरमेंट जो होता है उससे होता है।
اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہاں ایک انوائرمنٹ ہے, چائلڈ گھر کے اندر ہے, 4 دیواری کا ایک انوائرمنٹ ہے, جو بڑوں کو دیکھتا ہے وہی لرن کرتا ہے, وہی خود کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ کاپی کہہ لیں یا دوسروں سے دیکھ کے کرتا ہے. جب انوائرمنٹ میں بچوں کے پیرنٹس جو ہے وہ بک ریڈنگ نہیں کریں گے, اگر انہیں ڈیکوریشن پیس کے لیے 4 کتابیں کہیں رکھ دی ہیں ڈرائنگ روم میں, مگر وہ خود ریڈ نہیں کریں گے, تو پھر بچے کیسے ریڈ کریں گے؟ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ موبائل لے کے ڈیوائس بیٹھ کے جو ہے نا بار بار لگے رہیں گے, تو آج کل تو 1 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ جو ہے, 2.5 سال میں ایک سروے آیا ہے کہ 2 سے 2.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ موبائل فون کو چلانا سیکھ جاتا ہے. صحیح بات. ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ چیزیں کرنا بھی سیکھ جاتا ہے, آن آف کرنا سیکھ جاتا ہے, رپلائی کرنا سیکھ جاتا ہے, جو پپی چاچی ادھر سے میسج آتے ہیں وہ خود مائک پکڑ کے وائس نوٹ دینے کرنے لگ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ اس نے انوائرمنٹ سے دیکھا تو وہی کرے گا جو ہم بڑے کریں گے, جو اس نے دیکھا. صحیح ہے. ہمیں چاہیے کہ کتب بینی کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے 10 سے 15 منٹ, اچھا, اور ایسے میگزینس منگوانا شروع کریں اور بچے کو تحفے کے طور پہ, گفٹ کے طور پہ دیں, سالگرہ پہ دیں, اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں آپ نے یہ ریڈنگ کی, میں دیکھو اس کے ساتھ ریڈنگ شروع کریں, ایک پیراگراف پڑھے, بڑی مزے کی سٹوری ہے یار, یہ ایسا کرنا, آپ بیٹا پڑھنا, میں آؤں گا نا شام میں پھر مجھے سنانا. جب آپ یہ کہہ کے جائیں گے, اچھا پھر اس پہ ڈسکس کریں کہ بھی کیا تھا اس سٹوری میں, یا کیا تھا اس نالج میں, اس ٹاپک کو آپ نے پڑھا, اس میں سے کیا علم حاصل ہوا آپ کو. تو بچے سے جب ٹائم دیں گے 5 سے 15 منٹ, 5 سے 15 منٹ آپ ٹائم دیں, آپ بچوں کی گریجولی ہیبٹس ڈیولپ ہوگی. جب ہم خود سارا دن چیٹ پہ لگے رہیں گے, ہم سارا دن ریلز پہ لگے رہیں گے, یوٹیوب پہ لگے رہیں گے, وقت کا نقصان کریں گے, گھنٹوں نقصان کر دیتے ہیں, تو بچے کیا کریں گے سر؟ اچھا دیکھیں, دور بھی بدل چکا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ رات 9 بجے خبر نامے کے بعد دنیا ختم ہو جاتی تھی. مطلب کیا کریں اب, آج نیٹ فلکس کا اور کیبل کا اور پتہ نہیں کیا کیا اب مصروف رکھنے کے لیے اب انٹرنیٹ اور یہ ساری موبائل ایپس آپ کو اس قدر مصروف رکھتی ہیں. پھر جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں. پہلے فرصت ہوا کرتی تھی, اب لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں, سر کھجانے کا وقت نہیں ہے, اس قدر اپنے کام میں لگے ہوئے, وہ کیا اپنے بچوں کو گھنٹوں دیں اور ان کے پاس بیٹھیں. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, مگر میں یہ چاہوں گا کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں گے. آج ہم کیا کریں, آج کچھ ایسا کریں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جو بڑے ہیں کہ بچوں پہ مثبت اثرات ہو. ٹھیک ہے, ہمیں دیکھیں مہنگی ڈیوائس ملتی ہیں, ہمیں کوشش کر کے ایسی چیزیں لے کر ہمیں ڈیجیٹلی کرنا چاہیے. معلوماتی یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم مطالعہ جو ہے وہ آڈیو بکس کا یا جو ویژول بکس ہیں جو اس کی ریڈنگ, ڈیجیٹل بکس کی ریڈنگ ہم کرنے کی شروع کر دیں, تو ہم دور جدید کے اندر داخل ہو کے ہم اپنے ذخیرہ الفاظ یا مطالعے کا جو جس سے علم حاصل ہوتا ہے, نالج حاصل ہوتی ہے, وہ پروسیس کو ہم اپ گریڈ کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی طرف سے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کتاب تحفہ دیں, کتاب کا تحفہ دیں, ہے نا. مطلب یہ بات بڑی صحیح ہے کہ آپ بچے کی عمر کے حساب سے اس کے لیے آپ کتاب لے کے آئیں اور اسے کم از کم آپ دیں. اچھا ایک اور چیز, میں نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرامز کیے, تو بڑی ایک اچھی بات میں وہ تھی, وہ دوبارہ سے میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک کتابوں کی الماری وہ لازمی ہے, بک شیلف جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اس میں 10 15 18 20 جو بھی کتابیں ہیں, وہ کچھ کتابیں وہاں پہ ہونی چاہیے. آپ نہیں پڑھ رہے بچے, وہ مطلب بڑے ہوتے ہوئے ان کو گھر میں کتابیں نظر آنی چاہیے کہ یہ نصابی کتابوں کے علاوہ بھی کوئی کتابیں ہوتی ہیں, تاکہ ان کا کتاب پڑھنے کی طرف جو ہے نا وہ رجحان بڑھ سکے. اچھا کتاب پڑھنے کے فوائد کیا کیا؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو کیا اس کا فائدہ نظر آتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی؟ دیکھیں فائدے بے شمار ہیں. دیکھیں بہت سی ریسرچ ایسی ہیں جس کے اندر بچوں کی ذہانت بڑھتی ہے, اس کے جو خلیے ہیں, جو سیل ہیں دماغ کے, وہ اور طاقتور ہوتے ہیں. بعض بڑھاپے میں جو یاداشت کا کھو جانا یا کم علمی آنا, بھول جانا چیزیں, ان لوگوں کی بڑی میچور ہوتی ہے. ایک ریسرچ ہے, اس ریسرچ کے مطابق یہ ثابت ہوا 2013 میں 2014 کے اندر کہ ایسے بچے, ایسے لوگ جو
بڑی اولڈ ایج تک پہنچ گئے مگر ان کو کتاب پڑھنے کا شوق تھا تو وہ بہت زیادہ ذہین اور یاداشت رکھنے کی جو ہے ان کی جو صلاحیت تھی وہ بہت لمبے عرصے تک چلی. مگر بات پتہ کیا بات سر یہ ہے کہ ہمیں میں تھوڑا بیسک ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو, بہت آسان سا ایک ہے. انفارمیشن, واٹ از انفارمیشن, واٹ از نالج, واٹ از وزڈم. دیکھیں انفارمیشن اراؤنڈ اس اس وقت بہت کچھ ہے. جی ہاں, کچھ الفاظوں میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتابوں میں, لائبریری بھری ہوئی ہے, انٹرنیٹ, موبائل ہے, انفارمیشن کروڑوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں, آرٹیکلز موجود ہیں گوگلز کے اندر, یہ انفارمیشن ہے. جب انفارمیشن کو ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ کنورٹ ہوگی نالج میں, یعنی علم میں, اردو میں اس کو علم کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جب اس کو ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ ہمارے علم میں آئے گی نا, ہاں نالج میں آئے گی نا. نالج از یور پاور. بالکل صحیح ہے. جب آپ نالج گین کریں گے, انفارمیشن تو ادھر ہے, فزکس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, ہر چیز اس وقت موجود ہے, موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اگر شیلف پہ نظر ڈالیں انٹرنیٹ پہ, ادھر ادھر نالج ہی انفارمیشن ہی انفارمیشن ہے. سمندر سے زیادہ, پانی سے زیادہ انفارمیشن ہے ہمارے ہر جگہ پر. بالکل ایسا ہے, لائک آکسیجن, لائک آکسیجن. اب اس کو ہم ایکوائر کریں, پڑھیں, اسٹڈی کریں, نالج میں, علم میں اضافہ کریں تاکہ وہ پاور ہو. پھر اس علم کا استعمال جب ہم کریں گے تو وہ ہمارا وزڈم اور ایکسپیرینس بنے گا جو کہ ہمارا ساری زندگی ہمیں کام آئے گا. بالکل صحیح. ایک وقفہ ہے دوستو, اسی کے ساتھ ہی ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.